جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، حضرت علامہ ڈاکٹر عارفی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جو اصلاح کے لیے 4 اجزاء پر مشتمل جو نسخہ پیش کیا، ان میں سے 2 چیزوں کا ذکر ہو گیا کہ ایک ہے شکر، کہ ہم شکر کے خوگر ہو جائیں، جو کام بھی صبح سے لے کر شام تک ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لئن شکرتم لازیدنکم، جو ہم شکر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اور بھی نعمتیں بڑھاتے جائیں گے۔ اور دوسری چیز ہے صبر، کہ جو کام ہماری مرضی کے خلاف ہیں اور ہماری طبیعت کے خلاف ہیں ہم ان کو برداشت کریں اور اپنے کو قابو میں رکھیں، اور اسی طرح جو بھی تکلیف اور پریشانی آئے ہم اس پر صبر کریں اور فوراً ہی کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً ہی ہم اس طرح کہیں۔ اور یہ سنت عمل بھی ہے، صرف کسی کے فوت ہونے پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ جو تکلیف بھی آپ کو پہنچی ہے، جو کام بھی آپ کی مرضی کے خلاف ہو گئے آپ اس پر فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بشارت فرمائی ہے، اور انہی لوگوں کو اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، جو لوگ جن لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے اور پھر وہ ایسا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی رحمت ہے، عمومی رحمت ہے، برکتیں ہیں، ورحمت، اور خاص رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ دیکھو، خاص رحمت اور عام رحمت اس کے بھی مستحق ہو گئے، اور ہدایت کی سند بھی مل گئی ہے، تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو جو بھی مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے اور مرضی کے خلاف کام ہو تو جلدی اس پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تیسرا عمل انہی اعمال کے ساتھ شکر اور صبر، اور تیسرا عمل ہے استغفار، کہ جو گناہ بھی ہم سے ہو جائے، جون سی غلطی بھی ہم سے ہو جائے تو ہم اس پر استغفار کریں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے رہتے ہیں، بہت سارے گناہوں کا تو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا ہے اور ہم وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، بے فکری کی زندگی ہے، ہم جو بات منہ سے نکال رہے ہیں اس کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے، کوئی ہم کام کر رہے ہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے، کوئی عمل کر رہے ہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مجرم بن رہا ہوں، یا یہ جو طریقہ میں اختیار کر رہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، تو پھر تو حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کو چھوڑنے والا بن رہا ہوں، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بھی گناہ ہو جائے یا کوئی پچھلا گناہ یاد آ جائے تو فوراً ہی کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کے معنی ذہن میں حاضر کر دو، یا اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اگر اس سے بھی بڑھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، تھوڑا سا لمبا ہو گیا استغفار، اگر عربی میں نہیں آتا ہے اپنے الفاظ میں کہہ دو یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میری بخشش فرما۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے یا کوئی پرانا گناہ اور وہ ذہن میں آ جائے تو جلدی اللہ تعالیٰ سے
معافی مانگنی چاہیے اور ہر گناہ پر استغفار کی عادت ڈالیں. نظر بہہ گئی ہے، بد نظری ہو گئی ہے، یا غلط بول دیا ہے، یا اسی طرح وہ غلط سن لیا ہے، گناہ والی کوئی چیز سن لی ہے، تو صبح سے لے کر شام تک اس طرح ہم جتنے گناہ بھی ہم سے ہوتے رہیں گے اور ہم ہر گناہ پر استغفر اللہ ہر گناہ پر استغفار کریں اور ہر گناہ پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہیں. اور اسی طرح اگر عربی میں نہیں آتے ہیں تو اپنے الفاظ میں کہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما. کوئی بھی گناہ ہو جائے صبح سے لے کر شام تک، جب ایسی حالت ہوگی رفتہ رفتہ ہماری زبان استغفار کے ساتھ عادی ہو جائے گی اور ہم استغفار کے خوگر ہو جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ گناہ بھی چھوٹتے جائیں گے گناہ بھی چھوٹتے جائیں گے اور گناہوں میں کمی بھی آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص استغفار کا عادی ہو جائے گا تو جب بھی اس سے گناہ ہوگا اور وہ کہے گا استغفر اللہ، یا کہے گا یا اللہ مجھے معاف فرما، اور پھر اس سے گناہ ہو جائے گا تو اس کا ضمیر اس کو شرمندہ کرے گا کہ ابھی تو نے گناہ کیا، اللہ سے معافی بھی مانگی ہے، پھر تو نے گناہ کر دیا، پھر تو نے اللہ کی نافرمانی کر دی، پھر تو نے حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کے خلاف کر دیا ہے، تو اس کا ضمیر اس کو شرمندہ کرے گا، پشیماں کرے گا. تو اسی طرح رفتہ گناہوں سے انسان مومن مسلمان چھوٹ جائے گا. اور استغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی اس سے گناہ ہوتے ہیں، نظر کے، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، دل و دماغ کے جو بھی گناہ ہیں، اس پر استغفار کرتا ہے، بار بار استغفار اور بخشش مانگتا ہے، تو ایسا شخص متکبر نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کے دل میں تکبر نہیں ہو سکتا. اور تکبر یہ مومن مسلمان کے لیے اس کے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال اور نیک اور صالح اعمال کو نقصان پہنچانے والا سب سے بڑی چیز وہ ہے تکبر. اور یہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے دل کی، تو تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہ ایسا شخص خود کو ہر وقت مجرم سمجھتا ہے کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کا گناہگار ہوں، استغفر اللہ، میں کیسے تکبر کروں، کیسے اتراؤں، کیسے میں اکڑوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہوں اور مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو ایسا شخص تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا شخص بہت زیادہ جھگڑالو، بس اور فضول چیزوں میں بھی نہیں پڑتا ہے، جھگڑالو بھی نہیں ہوتا ہے، کسی سے انتقام بھی نہیں لیتا ہے. اسی لیے کہ صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتے اور اس پر استغفار کرتا ہے، بار بار استغفر اللہ کہتا ہے، تو اس میں ایک ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور ایک ایسا احساس اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو یہ شخص میرا مجرم ہو گیا ہے، لیکن میں صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے گناہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، اور پھر توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیتے ہیں. تو میں کیسے اس شخص سے انتقام لوں؟ وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور ایک معافی کا جذبہ ایسے شخص میں پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی بند راستے ہیں دین اور دینداری کے، اور اسی طرح دنیاوی حوالے سے جتنے بھی بند راستے ہیں، سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا استغفار کی برکت سے. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے مشکلات آسان فرما دیتے ہیں، تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں اور بند راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے اور استغفار کو لازم سمجھ لیتا ہے، ہر وقت استغفار میں لگا رہتا ہے،
گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہوا نہیں، استغفر اللہ، صبح سے لے کر شام تک اپنے گناہوں پر یا پرانے گناہ یاد آ جاتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، پرانے گناہ یاد ہو جائیں اور وہ استغفار کو مداومت کرے، ہمیشہ استغفار کرے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں، ہر مشکل میں راستہ نکال دیتے ہیں، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ استغفار کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں، اولاد نہیں استغفار کرو، مال دولت میں کمی استغفار کرو، یا اور آپ کے مشکلات ہیں ان پر استغفار کرو، تکلیف اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہو اس پہ استغفار کرو، سورہ نوح میں اس پہ آیاتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ جو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے، پھر بھی ان پر عذاب نہیں آتا ہے، کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، اور اسی طرح وہ استغفار کرتے ہیں، غفرانک غفرانک کہا کرتے تھے طواف میں، یا اللہ بخشش فرما، یا اللہ معافی فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں لایا ہے۔ بہرحال جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے، استغفار کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر ایک غم اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے ہر غم اور پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی امداد آ جاتی ہے، تعاون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست تعاون ایسے ہی ہوتا ہے کہ من حیث لا یحتسب، وہم اور گمان میں ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی، الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ نے دے دی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہزاروں واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کئی مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑتے نہیں ہیں، استغفار مسلسل کرتے ہیں، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یکدم اچانک ایسی مدد فرما دیتے ہیں من حیث لا یحتسب کہ اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ امداد کہاں سے آ گئی۔ تو وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا طُوبَىٰ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عمل نامے میں قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار پائے گا۔ تو پہلا عمل کیا ہو گیا ہے؟ شکر ہو گیا ہے، دوسرا عمل ہو گیا صبر، اور تیسرا عمل ہو گیا استغفار، اور چوتھا عمل ہے استعاذہ۔ استعاذہ کے معنی ہے پناہ مانگنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک انسان کو طرح طرح کے وہ اندیشے اور خوف اور اسی طرح کئی خطرات اس کے دل میں آتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات ایک آدمی انسان کے دل میں خطر آئے گا، فلاں کاروبار میں پیسے لگائیں ایسے نہ ہو کہ گھاٹا ہو جائے، ایک ڈر لگا ہوا ہے، فلاں جگہ میں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں وہ پیسے ڈوب نہ جائیں، یا اسی طرح میری نوکری لگی ہوئی ہے، نوکری میری چلی نہ جائے، یا میں افسر ہوں میری افسری میں ترقی نہ رک جائے۔ ایک ڈر اور ایک اندیشہ دل میں آ جاتا ہے، ایک خطرہ دل میں آ جاتا ہے۔ یا اسی طرح بیوی حمل سے ہے، ایسے نہ ہو کہ اس کے حمل کو نقصان پہنچ جائے، میں یہاں مسافر ہوں میرے گھر بار میں نقصان نہ پہنچ جائے، وہاں گھر بار اکیلے ہیں، بال بچ اکیلے ہیں، کچھ نقصان نہ ہو جائے، یا میں بیمار ہوں میری بیماری بڑھ نہ جائے، یا کسی کو بیمار دیکھ کر آدمی کو احساس ہوتا ہے یا ایسے نہ مجھے یہ بیماری لگ جائے، مجھے بیماری نہ لگ جائے، یا اسی طرح بچہ بیمار ہے اس کی بیماری بڑھ نہ جائے، یہ خطرہ اور اندیشہ اور خوف دل میں بیٹھا رہتا ہے سارا صبح سے لے کر شام تک۔ یا اسی طرح اور اندیشے، گاڑی چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے،
پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا گھر، کیسے پہنچوں گا، فلاں تکلیف نہ پہنچائے مجھے، یا اسی طرح بے عزتی نہ ہو جائے، یا میری فلاں کمزوری ہے وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائیں، ایسے نہ ہو کہ میں رسوا نہ ہو جاؤں، میری کمزوریاں لوگوں پر ظاہر ہو کر میں رسوا نہ ہو جاؤں، بے عزت نہ ہو جاؤں۔ ایک ڈر اور ایک اندیشہ اور ایک خطرہ دل میں لگا رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ اس کا آسان علاج اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے دل و دماغ میں ایسا اندیشہ اور ڈر اور خطرہ دل میں آ جائے، جلدی کہو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اس جاننے والے اور سننے والی ذات کے ہاں میں پناہ مانگتا ہوں ایسے خطرات سے، ایسے اندیشوں سے، ایسے پریشانیوں سے، ایسے خوف سے میں پناہ مانگتا ہوں، جلدی کہو اعوذ باللہ۔ اگر اتنا نہیں آتا ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو الفاظ صحیح نہیں آتے ہیں، اپنے الفاظ میں کہہ دو یا اللہ اپنے ہاں پناہ دے، تو ہی پناہ دینے والی ذات ہے، مجھے پناہ دے ایسے اندیشوں سے، ایسے خطروں سے، ایسے پریشانیوں سے اور ایسے خوف سے، مجھے اپنے ذات کے ہاں پناہ دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پناہ دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ضرور پناہ دے گی۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں اپنے اصلاح کے لیے، ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے، نیک اور صالح اعمال میں آگے بڑھنے کے لیے، دین اور دینداری میں ترقی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق وابستہ کرنے کے لیے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ چار چیزیں ہیں، اس کو اپنا مشغلہ اور اپنی زندگی میں ضرور لانا چاہیے، ضرور بھی ضرور۔ پہلی چیز شکر ہو گئی ہے، صبح سے لے کر جتنی بھی تمہاری مرضی کے مطابق کام ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، صبح سے لے کر شام تک الحمدللہ۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا ہے، کوئی عمل ہو گیا ہے، بے قابو نہیں ہونا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے اور جلدی کہنا ہے زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، پریشانی ہلکی ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفار ہو، صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی خطا ہو جائے، بار بار گناہ ہوتا ہے، بار بار خطا ہو رہی ہے، بار بار نظریں بہک رہی ہیں، کان بہک رہے ہیں، اسی طرح زبان بہک رہی ہے، جلدی کہو استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میری بخشش فرما۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ استعاذہ ہو کہ صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی اندیشے تمہارے دل میں آتے ہیں، خطرے دل میں آتے ہیں، خوف دل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ مانگو، یا اللہ مجھے اپنے ہاں پناہ عطا فرما، اس خوف سے، اس اندیشے سے، اس خطرے سے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ اسی طرح اپنے الفاظ میں پناہ مانگو، یا اللہ مجھے اپنے ہاں پناہ عطا فرما۔ اور اگر آپ غور کریں تو تین زمانے ہیں، ایک زمانہ حال ہے، ایک زمانہ استقبال ہے، اور ایک زمانہ ماضی ہے۔ یہ تینوں زمانے جو شخص، جو مومن مسلمان ان چار چیزوں پر عمل کرے گا اپنے 24 گھنٹے زندگی میں صبح سے لے کر شام تک، تو اس کے تینوں زمانے محفوظ ہوں گے۔ دیکھو شکر اور صبر کا تعلق حال سے ہے، زمانہ حال سے، جاری زمانہ ہے، یہ بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ استغفار کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے کہ گزرے ہوئے گناہوں پر توبہ اور استغفار ہو، اور اسی طرح جو استعاذہ ہے تو اس کا تعلق زمانہ استقبال سے، زمانے مستقبل سے، آنے والے زمانے اور آنے والے خطرات کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا۔ تو تینوں ایسے شخص کے تینوں زمانے محفوظ ہو گئے، جس کو تینوں زمانے محفوظ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں، تو اس سے کوئی بڑا حفاظت والا ہوگا، اس سے کوئی بڑا محفوظ ہوگا؟ ایسے شخص سے کوئی بھی زیادہ محفوظ رہنے والا، حفاظت میں رہنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ان چار چیزوں پر عمل کرے وہ ذاکرین میں سے ہوتا ہے، ہر وقت ذکر والا ہوتا ہے، ہر وقت ذکر والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ذکر کے ساتھ اس کی زبان وہ مشغول رہتی ہے۔ اور اس کا یہ عمل، شکر، صبر، استغفار اور استعاذہ، اس کا یہ عمل ریاکاری سے بھی پاک ہے، اسی لیے کہ جب وہ شکر کرتا ہے الحمدللہ،
کوئی چیخے تو نہیں مارتا ہے کہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ بس میں نے سنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے سنا اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہاں استغفار گناہ ہو گیا، استغفر اللہ یا اللہ معافی فرما، ہاں دل میں کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا، چپکے سے کہہ دیا ہے، ہاں تو تجھے معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے، اور استعاذہ ہے، خطرہ آ گیا دل میں، جلدی کا اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ یا اللہ پناہ دے، ہاں اپنی ذات کے ہاں پناہ دے، تو ہی اچھی پناہ دینے والی ذات ہے، ہاں تو وہ صرف تعلق اللہ اور اس بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اس کے وہ ریاکاری سے بھی یہ عمل محفوظ ہوتا ہے، تو ان اعمال کا اہتمام ہونا چاہیے، ہاں یہ جو اعمال ہے یہ ظاہری اور باطنی ہر طرح سے مومن مسلمان کے اصلاح کے لیے ایک کامل اور مکمل نسخہ ہے، اور ان اعمال کا خوگر ہونے کے لیے، ان چار اعمال کا عادی ہونے کے لیے، ان چار اعمال کو اپنی پوری زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگی میں لانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی زندگی میں لانے کے لیے، اس سے بھی ضروری چیز وہ نماز ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے تو نیکی اور بلائی کی طرف اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی طرف وہ رہنمائی کرنے والی ذات اور نیکی کی توفیق دینے والی ذات وہ اللہ ہے، برائی سے بچانے والی ذات بھی اللہ تعالی ہے۔ ان چار اعمال کا عادی ہونے کے لیے، ان چار اعمال پر عمل کرنے کے لیے، ہاں تاکہ یہ تمہیں تمام فضیلت حاصل ہو جائیں دین اور دینداری کی، اس کے لیے ضروری چیز وہ نماز ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، ہاں نماز جیسے اہم عبادت کا اہتمام ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، ہاں آپ دیکھتے ہیں ہم اس چھوٹے سے ادارے میں رہیں، ہم کتنا نماز کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ کون سی وہ ہمارے پاس کون سی سہولت نہیں ہے یہاں پر، ہاں گھروں میں کون سی سہولت نہیں ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے، گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تولیہ ہے، چادر ہے، رومال ہے، ہاں پاؤں میں جوتے ہیں، باتھ روم ہے، واش روم ہے، ساری چیزیں ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ہمارے باہر بھی ہے، اور جہاں بھی جاؤ یہ چیزیں تمہیں فراہم ہوں گی۔ کون سی تکلیف ہے جو ہمیں نماز سے روکے، ہاں کون سی پریشانی ہے؟ سب سے پہلے تو نماز کے لیے ضروری چیز وہ ہے نماز کا سیکھنا، تاکہ ہماری نماز صحیح ہو، نماز کے الفاظ بھی صحیح ہوں، نماز کے کچھ احکام بھی ہم سیکھیں، تاکہ نماز جیسی اہم عبادت ہمارے لیے آسان ہو۔ ہم تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے دیں اور اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور تمام گناہوں سے بچنے کے اللہ تعالیٰ رہنمائی اور توفیق فرمائیں گے، اور خصوصاً ان چار اعمال میں خود بخود ایسا شخص لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ صبح وہ اٹھے گا نماز کی نیت سے، نماز کی نیت سے اٹھے گا، الحمدللہ اسے خود بخود یاد آ جائے گا، وضو کرے گا، پانی گرم ہے، سب کچھ برابر ہے، وضو ہو گیا، الحمدللہ، مسجد میں آئے گا، الحمدللہ شکر یار، آرام سے بیٹھے گا، سنتیں پڑھی، اپنے ذکر میں مشغول ہو جائے گا، نماز پڑھی اطمینان سے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہوئی، الحمدللہ، ہاں میس میں گیا، اپنا ناشتہ کیا، الحمدللہ، خود بخود اسے توفیق ملتی جائے گی اس نیک عمل کی۔ تھوڑی تکلیف پہنچ جائیے، افسر نے ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، استغفار کرو، کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلط سن لیا ہے، ہاں کوئی غلط دیکھ لیا، استغفر اللہ، ہاں یا اللہ مجھے معاف فرما، خود بخود اس کی زبان پھر چلتی رہے گی، خود بخود زبان چلتی رہے گی۔ استعاذہ، دل میں کوئی کھٹکا آ گیا، خطر آ گیا ہے، اعوذ باللہ، میں اللہ کے ہاں پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن نماز جیسی یہ اہم عبادت، اس کو بنانا چاہیے۔ دیکھو وہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 برس تک اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھتا رہے گا مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا ہے، سجدہ اچھی طرح کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرے حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، کہ لوگوں میں سے بدترین شخص چوری کے لحاظ سے وہ ہے الذی یسرق صلاتہ، جو نماز سے بھی چوری کرتا ہے، اپنے نماز سے بھی چوری کرتا ہے۔
قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یسرق صلاتہ، اپنے نماز سے چوری کیسے کرے گا؟ اپنے نماز سے چوری کیسے کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کہ وہ اس کے رکوع اور سجدے صحیح نہیں کرتا ہے، رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑی مسجد میں کون اطمینان سے نماز پڑھتا ہے؟ پہلے بھی وہ عصر کے وقت جو ہم کتاب پڑھتے اس میں نے بتایا تھا، دیکھو یہ جو رکوع اور سجدہ ہے تو اس کے 3 درجے ہیں۔ وہ رکوع سے کھڑے ہونے کو اس کو قومہ کہتے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ قومہ اور جلسہ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہیں، اور سب سے ضروری وہ قومہ اور جلسہ ہے کہ ہم رکوع سے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں اور سجدے سے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور اس کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ واجب کا ہے، اور ایک درجہ سنت کا ہے۔ فرض کا درجہ تو یہ ہے کہ آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کے اندام اپنی جگہ پر رک گئے ہیں، تو یہ فرض درجہ پورا ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد واجب درجہ ہے کہ 1 سبحان اللہ کے مقدار پر تم کھڑے رہ گئے ہو، یہ واجب درجہ ہے، اور 3 سبحان اللہ کے مقدار پر تم کھڑے رہ گئے ہو تو یہ سنت درجہ ہے۔ اور اسی طرح جلسہ ہو گیا ہے، آپ نے سجدہ کیا، سجدے سے اطمینان سے بیٹھ گئے ہو، آپ کے بدن کے تمام اعضاء اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں، یہ فرض درجہ ہے۔ آپ 1 سبحان اللہ کے مقدار پر رک گئے، یہ واجب درجہ ہے۔ آپ 3 سبحان اللہ کے مقدار رک گئے، یہ سنت درجہ ہے۔ اگر آپ نے واجب درجہ چھوڑ دیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، اگر آپ نے وہ فرض درجہ چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سے واجب درجہ بھول کر رہ گیا تو سجدہ سہو آ گیا ہے، اور اگر واجب درجہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو نماز پھر نہیں ہوئی۔ تو کم سے کم ہم فرض اور واجب درجہ تو پورا کریں نا۔ تو ہمیں اپنے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز تو ایسی عبادت ہے کہ ان 4 اعمال کی طرف تو خود بخود تمہاری رہنمائی ہوتی رہے گی نماز سے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول، اللہ تعالیٰ کے اس آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کے متعلق پوچھا گیا کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور ناروا کاموں سے روکتی ہے۔ فقالت، حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس کی نماز اس کو ناروا کام سے، برائی سے اور فحش کام سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم خود سوچیں کہ ہماری عبادت کیسی ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، اور ہم نمازیں پڑھتے بھی نہیں ہیں، نمازیں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من فاتت صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس نے ایک نماز چھوڑی گویا کہ اس کا اہل و عیال اور مال اس سے چھین لیا گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے کہ گویا کہ کسی سے اس کے مال دولت بیوی بچے سب چھین لو، اس کو کتنا صدمہ پہنچے گا اور اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال اس سے چھین لیا جائے، اتنا زیادہ نقصان اور اس میں صدمہ ہے۔ تو ہمیں اپنے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم اپنی نمازیں درست کریں، اپنی نمازیں سیکھیں اور اپنی نمازوں پر محنت کریں۔ اور سیکھنے اور سکھانے کے لیے عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ 10 سال کا بچہ سیکھے گا اور 50 سال کا آدمی نہیں سیکھے گا، یہ نہیں، یہ تو غلط ہے۔ سیکھنے سکھانے کے لیے عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، بلکہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہمت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے شوق ہونا چاہیے، اس کے لیے جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم مومن مسلمانوں میں دین اور دینداری سیکھنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سیکھنے کے لیے ہم میں جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو پھر کیسی مسلمانی؟ دنیا داری سیکھنے کے لیے ہم عمر نہیں دیکھتے ہیں، وقت نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے نا، میں پیسہ کماؤں گا، میں ہنر سیکھ لوں گا، پیسہ کماؤں گا، پیسہ میرے پاس آئے گا۔ ہم کتنی گالیاں برداشت کرتے ہیں، مار پیٹ برداشت کرتے ہیں، اور طرح طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پس منظر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے کہ میں پیسہ کماؤں گا۔ ہمیں اپنی آخرت کی بھی سوچنی چاہیے، اپنی اولاد کی سوچنی چاہیے کہ مجھ سے جو اولاد پیدا ہوئے وہ کیا کرے گی،
میری یہ حالت ہے، دین اور دینداری سے دور بھاگ رہا ہوں. ہاں تو دین اور دینداری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سیکھنے کے لیے عمر نہیں چاہیے، اس کے لیے شوق چاہیے، جذبہ چاہیے، ہاں اس کے لیے ہمت چاہیے. شیطان تو نہیں چھوڑتا ہے نا کہ ایک مومن مسلمان دین اور دینداری سیکھ لے. شیطان چھوڑتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی شیطان نہیں چھوڑے گا تمہیں. تو ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں اور ہم یہ سوچیں کہ میں دین اور دینداری کیسے سیکھوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سیکھوں. اس کے لیے ہم تھوڑا وقت نکالیں، یہ شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے ساتھ والے کے اندر بھی پیدا کریں. ایسے نہ ہو کہ ساتھ والے تو اپنے اندر پیدا کر رہے ہو، ساتھ والے کو نقصان دیتا رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں کی فکر کریں اور دین اور دینداری کی فکر کریں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کریں.